انسانی زندگی میں کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں بندہ خود سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ جب انسان مراقبے پہ بیٹھ جاتا ہے، خود شناس بنتا ہے، انسان خود کو ڈھونڈتا ہے، اپنے غم اور تکلیفیں اور پریشانیوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے، تب انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ راستہ دکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے اللہ کی خلقیت کو نقصان پہنچانے کے وجہ سے تکلیف اور پریشانیوں میں ہیں۔ جو اللہ کی خلقیت ہے، قرآن میں ہم پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے زیادہ حقوق انسانوں کا بتاتا ہے۔ آپ کا ہمسایہ، اس کا حقوق ہے، آپ کا دوست ہے، اس کا حقوق ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بہن ہے، آپ کا والد صاحب ہے، آپ کے اولاد ہیں، ان کے حقوق ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے دولت مند ہیں، پیسے بہت ہیں، لیکن پریشان حال ہیں۔ کچھ ایسوں کو دیکھا ہے غریب ہیں، ان کو سکون نہیں مل رہا ہے۔ کچھ ایسے دولت مند ہیں جن کو دولتیں بہت ہیں لیکن سکون سے سو رہے ہیں۔ کچھ ایسے غریب ہیں جن کا کھانے کے لیے کچھ نہیں لیکن سکون سے سو رہے ہیں۔ جب ہم سکون کو ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو روح پوکی ہے، جو روح انسان کے اندر، کیونکہ یہ جسم انسان کے یہاں امانت ہے، اصل چیز تو روح ہے، تو اس لیے انسان کو سب سے پہلے اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے یہ مصیبت اور تکلیف اور پریشانی کیوں آیا، میں کیوں اس حال میں ہوں، میں کیوں اس حال میں پہنچا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں نے جتنے بھی غور فکر کیے اس بارے میں کہ انسان اس منزل پہ، اس مقام پہ کیسے پہنچ جاتا ہے، اتنے پریشانی اور تکلیف میں کیسے گر جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کے لیے مال جو ہوتا ہے وہ بھی امتحان ہے، انسان کے لیے غریبی فقیری ہوتا ہے وہ بھی امتحان ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس امتحان میں ہم اللہ کے حدود سے نکل جاتے ہیں کہ نہیں۔ جب ہم اللہ کے حدود سے نکلتے ہیں تو وہ امتحان اور بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس امتحان کو ہم 1-2 منٹ بیٹھ کے غور و فکر کرتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں، اس بارے میں سوچتے ہیں کہ یہ امتحان اور مصیبت اور تکلیفی اور پریشانی کیوں آئی، اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو غلطی انسان کرتا ہے اسے وہ تسلیم کرنا چاہیے۔ جب بندہ تسلیم کرتا ہے تو اس کی اصلاح کرتا ہے۔ جب تک ہم کسی غلطی کو تسلیم نہیں کریں گے تو اس کی اصلاح کیسے کریں گے؟ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے اندر غور و فکر کرنا چاہیے یہ تکلیفی اور پریشانی کیوں آیا میرے یہاں، کیونکہ دولت رزق اللہ دینے والا ہے۔ جس کسی کو دولت کی ضرورت ہے وہ اللہ سے طلب کریں، وہ اللہ کی خلقیت کی مال کے پیچھے نہ بھاگا کریں۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو رازق اللہ کو مانتے ہیں لیکن کسی اور کے حق مارنے کے پیچھے میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم شافی اللہ کو مانتے ہیں لیکن کسی اور کے در میں بیٹھے ہوئے شفاعت کی دعا کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کس کے در میں بیٹھے دعا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا جو در ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، جس کسی کو بھی دیکھا ہے پریشان حال میں، غم میں، خوشی میں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں میرے دوست، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ سب سے پہلے یہ غور و فکر کرو کہ آپ کی